بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل جہاد میں مشغول رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا تو اس پر سورہ قدر نازل ہوئی، جس میں اس امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا۔ ایک دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، دن بھر جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 مہینے اس نے اسی مسلسل عبادت میں گزار دیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما کر اس امت کی فضیلت سب پر ثابت فرما دی۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ سورہ نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس کو یعنی قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، ہر کام پر امان ہے، سلامتی ہے۔ یا حتی مطلع الفجر، وہ رات صبح کے نکلنے تک یعنی طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہے۔ تو شروع میں اللہ نے کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی قدر والی رات۔ قدر کے بہت سے معنی مفسرین نے یہاں بیان کیے ہیں کہ قدر کے معنی عظمت اور شرف کے ہیں، احترام کے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جس کی اللہ کے ہاں پہلے کوئی وقت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہوتا ہے، لیکن شب قدر میں توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں سے جو ہے اللہ سے معافی مانگ کر گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے، تو وہ آدمی اس رات میں اللہ کے ہاں عزت والا بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ قدر کا دوسرے معنی تقدیر و حکم کے بھی ہیں، یعنی جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا جو حصہ اس سال میں یعنی اس رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہوتا ہے، وہ حصہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تقدیر اور تنفیذ امور کے لیے معمور ہیں۔ تو وہ فرشتے، بعض کہتے ہیں کہ 4 فرشتے جو بڑے ہیں ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ ہر انسان کی عمر، موت، رزق، بارش وغیرہ کی مقداریں ان فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں۔ اور قدر کا ایک معنی ہے قیمت، یعنی اللہ اس رات کی قیمت ہمیں بتاتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پہلے اللہ خود ہمیں سوال کرتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ اس کی قیمت خود بتا رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، تو 1000 مہینوں کے 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، لیکن اللہ اس سے بہتر کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا مطلب قدر کا وہ ہے عزت، احترام، جیسے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، کہ تم نے اللہ کی وہ عزت و احترام نہیں کیا جو اللہ کا حق تھا۔ تو یہاں بھی قدر عزت اور احترام کے معنی میں آتا ہے، جیسے اللہ کہہ رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں کثرت سے۔ تو یہ اس کی عزت اور احترام پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ رات کتنی عزت والی ہے کہ کتنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں۔ بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو فرشتے اترتے ہیں وہ فرشتے سدرۃ المنتہا میں رہنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کا مقام سدرۃ المنتہا ہے۔ تو وہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس رات میں اترتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں سبز جھنڈا ہوتا ہے جو بیت اللہ پہ گاڑتے ہیں، اور پھر ان فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ، پھیل جاؤ زمین پر، مرد ہو یا عورت، کھڑا ہو یا بیٹھا، ذکر میں مشغول ہو یا نماز میں، ان سب کو سلام کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ تو صبح جب طلوع فجر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ چلو، تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے سب کی بخشش کر دی سوائے 4 آدمیوں کے، جو شراب پینے والا ہو، شراب کا عادی ہو، اس کی بخشش نہیں، والدین کا نافرمان ہو، اس کی بخشش نہیں، اور جو ہے ناتا تعلق توڑنے والا ہو، اس کی بخشش اللہ نے نہیں کی، اور اسی طرح کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا،
تو ان چاروں کے علاوہ اللہ نے سب کی بخشش فرما دی۔ اور قدر کا ایک معنی ہے تنگی کا، جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ جب اللہ کسی بندے کو آزماتا ہے تو اس کو اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ تو تنگی سے کیا مراد، جیسے لگ رہے ہیں کہ اتنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں اس رات میں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور چوتھا معنی قدر کا کیا ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں لیلۃ القدر، تو چوتھا معنی قدر کا یہ ہے کہ یہ حد بندی کرنا، جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک حد مقرر کر دی۔ تو یہاں اللہ اس کی حد کو بیان کرتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے، بابرکت ہی بابرکت ہے، یعنی رات کا سارا حصہ طلوع فجر تک بابرکت ہے، رحمت ہے، اور جو ہے اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے آدھی رات ثواب ملتا ہے، آدھی رات کی عبادت کا، گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ تو اس لیے کم از کم میرے محترم دوستو کہ بندہ رمضان کی آخری عشرے میں جو ہے وہ نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، کم از کم زیادہ تو جتنا بھی کر سکے۔ تو ان راتوں میں اعمال کیا کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، اور جو ہے ذکر اذکار میں مشغول رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ رب العزت ہم سب کو شب قدر کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ سعد اسلامک ٹی وی کے معزز سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے آئیکن پر کلک کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔